السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 84 ہے، جس میں بیان چل رہا ہے ارکان اسلام روزہ، اور آج روزے کا آخری پارٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ روزے کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ پچھلے دروس کے اندر آپ کے سامنے الگ الگ ٹاپک رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے آئے، جس میں روزے کی فضیلت اہمیت کو آپ نے جان لیا، حکم کو جان لیا، کس پر فرض ہے اسے جان لیا، چاند کے کیا احکامات ہوتے ہیں وہ آپ نے جان لیا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر روزے کے آداب اور سنتیں کیا ہیں آپ کے سامنے یہ بھی آ گیا۔ کچھ الگ الگ سوالات جو روزے کے تعلق سے دل اور دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کو میں نے ذکر کیا، اور آخری درس کے اندر آپ کو بتایا کہ نفلی روزے کون کون سے ہیں، وہ دن جن میں روزے رکھنا منع ہے اور وہ دن جن میں روزے رکھنا حرام ہے۔ الحمدللہ زیادہ تر ٹاپک جو روزے کے تعلق سے تھے آپ کے سامنے کور ہو چکے ہیں۔ آج رمضان کے تعلق سے ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس کے اندر کچھ پوائنٹ جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 1 لکھیے اعتکاف، کیونکہ رمضان کے اندر جب ہم نے روزوں کو جان لیا، اور چونکہ رمضان کے اندر آپ ایک لائن لکھ لیجئے گا کہ رمضان سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے تراویح، جس کا بیان ہم لوگ نماز کے اندر کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو تراویح کو اس لیے میں دوبارہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں نے وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ تراویح کی 11 رکعت نماز ہوتی ہے جو عشاء کے فوراً بعد ادا ہوتی ہے، رکعت کیا ہے، پھر اس کے کیا احکامات ہیں، وہ ساری چیزیں الحمدللہ تراویح جو ہے وہ ہم نے نماز کے باب کے اندر مکمل کر لیا، اس لیے میں نے تراویح کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے اعتکاف۔ اعتکاف پہلی چیز، لغت میں کسے اعتکاف کہا جاتا ہے، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ تو اعتکاف کہا جاتا ہے رکے رہنا یا اپنے آپ کو بند کر لینا، رکے رہنا یا اپنے آپ کو بند کر لینا، اور اصطلاح شریعت کے اندر کہا جاتا ہے خاص وقت کے لیے خاص طریقے سے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ خاص وقت کے لیے خاص طریقے سے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ جیسے ایک انسان جو اعتکاف کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے الگ کہیں رکنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، وہاں پر رکا رہتا ہے۔ تقریباً 10 دن کا ہمارے یہاں پر عام طور پر اعتکاف ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس خاص وقت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف اگر ہم نے جان لیا کہ اعتکاف کہا کسے جاتا ہے، اعتکاف کا میننگ یا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد بات آتی ہے اعتکاف کی دلیل کیا ہے۔ اعتکاف کی دلیل کیا ہے؟ تو اعتکاف کی دلیل لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2025، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف الاشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ، آخری کے 10 دن ہوتے تھے، اس میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسجد میں روک لیا کرتے تھے، وہاں رہ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف کی دلیل ہے کہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا، آپ نے اس عمل کو سنت بنایا۔ اب اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو یقیناً بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کر رہا ہے، نمازوں کے لیے الگ کر رہا ہے، دنیا سے کٹ کر صرف 10 دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اپنے آپ میں یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اب اس کے بعد کچھ پوائنٹ آئیں گے جس کا تعلق اعتکاف سے ہے، اس میں لکھیے گا مسجد میں، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے سننے کے بعد آپ میں سے کئی لوگ جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا تعجب بھی ہو سکتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، اعتکاف گھر پر نہیں ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون۔
اگر ایسی مسجد آپ کے آس پاس موجود ہے جہاں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہو تو اسے بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہوگا. اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے, گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ, اس کی دلیل لکھ لیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم لوگوں نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہوا ہو, یعنی اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط لگائی ہے, مسجد میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم نے مسجدوں میں اعتکاف کر رکھا ہو. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 2029 کے اندر بھی ذکر ہے کہ خود اللہ کے نبی نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا اور آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں. مسجد نبوی کے اندر وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں. تو اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا, گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا. اس کی دلیل میں نے آپ کو صحیح بخاری کی بھی روایت بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں. اس کے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اعتکاف کب کیا جائے گا. اعتکاف کب کیا جائے گا؟ تو ویسے تو آپ اعتکاف کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو اعتکاف ہوتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. یہ اعتکاف یوں تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے, اگر نظر مانی کہ مجھے اعتکاف کرنا ایک دن کا کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن اصل اعتکاف جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اس کی دلیل لکھ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2025 2026 جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2025 2026 اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. تو اعتکاف سنت کے اعتبار سے اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں, یہ بڑی افضل عبادت ہے. اور اگر اب تک نہیں کیا تو ایک بار اعتکاف کر کے آپ دیکھیے, آپ کو جو سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, عبادت کا مزہ آئے گا, اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ محسوس ہوگا, وہ صرف اعتکاف کرنے والے ہی کو محسوس ہوتا ہے. ساری دنیا سے کٹ کر, ساری دنیا کو ایک طرف چھوڑ کر, سارے تعلقات کو توڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں چلے جانا, وہاں عبادت, وہاں نماز, وہاں قرآن, وہاں ذکر, وہاں توبہ, صرف اللہ اور بندہ, بندہ اور اللہ. ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے, ایک الگ منظر ہوتا ہے جس کے اندر بہت مزہ آتا ہے اگر سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کوئی اعتکاف کرے تو. اس کے بعد ایک چیز اور لکھیں, اعتکاف کتنے دن کا کیا جائے گا؟ اعتکاف کتنے دن کا کیا جائے گا؟ تو اعتکاف کی کوئی لمٹ موجود نہیں ہے, اعتکاف کی کوئی لمٹ موجود نہیں ہے. اگر کسی انسان نے نظر مانی ہے تو وہ ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے, کتنے وقت کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ یہی لکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اعتکاف آپ دیکھ رہے ہیں اور سنت والا اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کو 10 دن کرنا پڑے گا. لیکن اگر ویسے پوچھیں کہ اعتکاف کم سے کم, تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, نہ کم سے کم کی نہ زیادہ سے زیادہ کی, کتنا بھی اعتکاف کیا جا سکتا. اس کی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2032 حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو ایک رات کعبہ میں اعتکاف کروں گا, تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنی نظر پوری کرو, نہیں ایک رات کا اعتکاف کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے کہ کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنا, جتنی دیر کی آدمی نیت سے چاہے اعتکاف کر سکتا ہے. تو اعتکاف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں نے ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی, میں کیا کروں کعبہ کے اندر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو نے اعتکاف کی نظر مانی تھی اوفی بھی نظرک, نظر پوری کرو, جاؤ ایک رات کا اعتکاف کرو. تو اس سے پتا چلا کہ اعتکاف کی کوئی حد نہیں ہے, کم سے کم ایک رات کا بھی اعتکاف انسان کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت اعتکاف کی اگر ہم بات کریں تو وہ کم سے کم آخری عشرے کا پورے 10 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے, جو میرے اور آپ کے نبی کی سنت, میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ اور ساری زندگی آپ کا عمل, یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا.
اکثر تو آپ 10 دن کا کرتے تھے، پر ایک بار آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا تھا، تو نہ زیادہ کی کوئی لمٹ نہ کم کی کوئی لمٹ، کتنے بھی دن کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، اعتکاف کی حد اگر آپ نے سمجھ لی کہ اعتکاف کی حد کم سے کم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک رات کا اعتکاف بتایا، مطلب کم کی کوئی لمٹ نہیں، اور زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف ریگولر کیا کرتے تھے، جو اصل سنت اعتکاف ہے، پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کم سے کم سنت والا اگر ہمیں کرنا ہے تو 10 دن کا اعتکاف تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ میں کب جائے؟ تو اعتکاف کی اگر کسی شخص کی نیت ہے تو 20ویں روزے کی شام کو مسجد میں جائے گا، رات مسجد میں گزارے گا، اور 20ویں روزے کی رات پوری گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوگا۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ 20ویں روزے کی مغرب کے پہلے پہلے مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں رات گزاریں، عبادت کریں، لیکن جو اعتکاف کی جگہ ہے اس جگہ میں آپ کو فجر پڑھنے کے بعد جانا ہے، یعنی 20ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے اس پوری رات کو باہر گزارنا ہے، فجر پڑھنے کے بعد آپ کو اعتکاف کی جگہ میں جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنن ترمذی حدیث نمبر 791، سنن ترمذی حدیث نمبر 791، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور آپ کا یہ طریقہ تھا۔ نیکسٹ، اس کے بعد سوال ہے، کیا اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ تو اعتکاف کرنے والا بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ بیمار کی عیادت اور جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پورا آپ سینٹنس لکھ لیجئے گا، کیا اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ تو اعتکاف کرنے والا بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ بیمار کی عیادت اور جنازے میں شرکت کے لیے بھی وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا اگر اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ عمل کر لیا کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے باہر چلا گیا بلا ضرورت، تو اس کا شریعت نے کوئی کفارہ نہیں بتایا کہ کفارہ دینا پڑے گا، لیکن وہ گنہگار ہو جائے گا اپنے اس عمل کی بنیاد پر، کیونکہ یہ سوال ہوگا نا کہ نہیں جانا ہے، تو اگر کوئی چلا گیا تو چلا گیا تو کوئی کفارہ نہیں بتایا شریعت نے اس کے لیے کہ اتنے دن روزے رکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ گنہگار ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اعتکاف میں آپ کی یہ سنت تھی کہ آپ بلا ضرورت گھر کے باہر اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بیمار کی عیادت اور جنازے میں شرکت سے بھی منع فرمایا۔ اس کی دلیل آپ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2029، 2029، کان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں صرف ضرورت پر ہی آیا کرتے تھے، بہت شدید کوئی ضرورت، کیونکہ اس دور کے اندر بڑے مسائل تھے، مسجدیں اتنی زیادہ یعنی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ساری فیسلٹیز وہاں پر موجود ہو، کبھی نہانے آنا پڑ سکتا تھا گھر پہ، جو ہمارے یہاں انتظام ہے ٹوائلٹ وغیرہ کے، اس طرح سارے سسٹم نہیں ہوتے تھے، تو بہت زیادہ ضرورت پر اللہ کے نبی گھر آتے تھے، اس کے علاوہ آپ گھر پر نہیں آیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بلا ضرورت اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب اس میں نیکسٹ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اعتکاف صرف مسجد میں کیا جائے گا، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتے۔
आखिरी पॉइंट एतकाफ के ताल्लुक से लिख लीजिए, एतकाफ में नाजायज काम कौन से हैं? एतकाफ में नाजायज काम कौन से हैं? तो एतकाफ में नाजायज कामों में है मियाँ बीवी का मुलाकात करना, मुलाकात से मुराद हम बिस्तरी करना, वरना ऐसे मुलाकात अल्लाह के नबी वसल्लम की साबित है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे आपके सर में तेल डाला करती थी, क्योंकि उस वक्त में आपका कमरा जो आपका हुजरा था मस्जिद नबवी से लगा हुआ था, तो उसी हुजरे के अंदर से आपके सर में वो तेल डाल दिया करती थी। तो मुलाकात से मुराद आप लिख लीजिएगा। नंबर 2, बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलना, बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलना। नंबर 3, जनाजे में जाना या बीमार की इयादत करने भी जाना, यानी किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना। जनाजे में जाना या बीमार की इयादत करने जाना, इसके लिए भी मस्जिद से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो एतकाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुख्तसर से अहकामात, उसमें एक चीज़ और लिख लें कि अगर एक सवाल और लिख लें आप कि अगर कोई खातून मस्जिद में एतकाफ किए हुए है और उसी हालत में नापाकी में आ जाए तो वो क्या करे? तो अगर कोई खातून मस्जिद में एतकाफ किए हुए हैं और उसी हालत में नापाकी में हो जाए तो उसी वक्त अपने घर को लौट जाएंगी, क्योंकि नापाकी की हालत में मस्जिद में रुकना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई मर्द है और नापाक हो जाए मस्जिद में रहते हुए तो वो गुस्ल करके अपने आप को पाक करेगा और एतकाफ मुकम्मल करेगा। ये भी एक सवाल हो सकता है दिल में, इसलिए आप इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि खातून की नापाकी ऐसी है वो ख़त्म नहीं कर सकती है, ज़ायल नहीं कर सकती है, वो वक्त पर ख़त्म होगी, तो इसलिए उस पर उसको मस्जिद छोड़ना होगी। लेकिन अगर मर्द है उसकी नापाकी को वो ज़ायल कर सकता है गुस्ल के ज़रिए, तो गुस्ल करके अपनी नापाकी को वो ख़त्म करेगा और अपने एतकाफ को मुकम्मल करेगा। दोनों के मामले में फ़र्क होगा, इसे आप लिख लीजिएगा। तो एतकाफ के ताल्लुक़ से तकरीबन जितने बड़े बड़े मसाइल हो सकते थे वो यहाँ पर मेरे इल्म के मुताबिक मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद लैलतुल क़द्र या शब क़द्र, क्योंकि इसका ताल्लुक़ भी रमज़ान से है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लैलतुल क़द्र या शब क़द्र, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना बहुत करीब है, आप बहुत करीब है। और रमज़ान का महीना वो बरकतों वाला महीना, वो फजीलतों वाला महीना, जिसमें हम इबादतें करके, रोज़े रख के, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, ज़िक्र करके अपने आप और अपनी मग़फ़िरत के तरीक़े अपनाते हैं, वो महीना बहुत करीब है, बहुत जल्दी वो महीना आने वाला है। इसलिए इस लैलतुल क़द्र के टॉपिक को भी हम आखिरी में एक मरतबा जान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारे दिलों के अंदर उस रात की भी अहमियत पैदा हो जाए, रात जागने का जज्बा आ जाए। वैसे तो एक मोमिन को कोशिश करना चाहिए कि रमज़ान के अंदर अगर मुमकिन हो तो सारी ही रातों को जाग ले, लेकिन कम से कम आखिरी अशरे की रातों को तो मोमिन को जागना ही चाहिए, क्योंकि ये महीना जो होता है ना एक लिमिटेड पीरियड होता है। जैसे आपको कहीं पर अगर सेल लगी हो, हमारे यहाँ कई लोग इंतज़ार करते हैं ना, अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आने वाली है, पहले से इंतज़ार करते हैं, प्रोग्राम सेट करते हैं, ये अमल करेंगे, ये काम करेंगे, सारी चीज़ें हमको ये काम करने हैं, सेट कर लेते हैं। उसके बाद जब टाइम आता है तब परचेसिंग करते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी सेल है जिसमें हमारे गुनाहों की माफ़ी होती है। वक्त करीब है, टाइम हमें पता है, तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करें अपने आप को पहले से तैयार करने की, क्योंकि आप जानते हैं मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार किया करते थे। काम निपटा लेना, मसरूफियत को ख़त्म कर लेना कि वो महीना पूरा फ्री रहे, खूब 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 इबादत करें हम। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, रमज़ान में मसरूफियत को बढ़ाते हैं हम लोग, खरीदी करने जाना, घूमने जाना, मार्केट करने जाना, फिजूल में एक एक सामान रोज़ खरीदने के लिए जाना। 3 दिन हमारे भाई नौजवानों की आदत होती है, पहले के 3 दिन तो सिर्फ जूते देखने के लिए जाते हैं कौन से मार्केट में आए, फिर 3 दिन खरीदने के लिए जाते हैं, खुद भी खरीदते हैं और पूरे परिवार दोस्तों को भी खरीदवाने के लिए साथ में जाते हैं। ये रमज़ान बहुत कीमती वक्त होता है, बहुत कीमती वक्त होता है ये, इसे इबादत में गुजारिए, इसके हर लम्हे को इबादत के अंदर गुजारिए, क्योंकि उस लम्हे में की गई इबादत का कोई और बदल नहीं है।
اور اس وقت میں اگر آپ نے کوئی عبادت کر لی تو اس میں جو معاوضہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے وہ معاوضہ آپ کو کبھی بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان کی اہمیت کو، قدر کو سمجھتے ہوئے رمضان کو بہت اچھے طریقے سے پورے رمضان کو گزارنا چاہیے، اور خاص طور پر جو اس کا آخری عشرہ ہے اس کو تو اسپیشل بہت زیادہ اچھی طریقے سے محنت کر کے گزارنا چاہیے، کیونکہ اس جیسا کچھ اور نہیں ہے، اس جیسا کچھ اور نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے وہ فضیلتیں عطا کی ہو جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کو عطا کی ہے۔ تو آپ لکھیں لیلۃ القدر، سب سے پہلے لکھیں اس کی فضیلت۔ نمبر 1، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اگر کوئی انسان ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ لیلۃ القدر کو جاگتا ہے تو رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کو عطا کر دی کہ اگر کوئی ایک رات عبادت کر لے، لیلۃ القدر ایک رات ہوتی ہے، 5 رات جاگنی ہے، اس میں سے ایک رات وہ رات ہوتی ہے، تو وہ آپ کی ایک رات کی عبادت آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ یہ فضیلتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہ جاگ پائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اہمیت نہیں سمجھتے، دین کی اہمیت نہیں سمجھتے، احادیث اور قرآن کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ایک رات لیلۃ القدر کو جاگنا اور اس کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، دوسری فضیلت لکھ لیجئے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ صرف تصور کریں کتنی بڑی فضیلت، اور اس کے لیے آپ دلیل لکھیں سورہ قدر۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی ہے، سورہ قدر، سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اب آپ ڈیوائیڈ اگر کریں گے، 1000 مہینے کو آپ کم سے کم 30 سے ڈیوائیڈ کر لیجئے، کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ آپ سوچئے، ملٹیپلائی کریں گے کتنے دن ہو جائیں گے؟ 30,000۔ آپ تصور کر کے دیکھیے کیا یہ عبادت کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے؟ ہم سے پہلے آپ کبھی اگر پڑھتے ہوں گے نا، ہم سے پہلے جو امتیں آتی تھیں ان امتوں کے اندر عمر لمبی ہوتی تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 800 سال۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف دعوت دی تھی لوگوں کو، مطلب عمر کتنی ہوگی؟ ہماری عمر کم، 50 سال، 60 سال، چھوٹی چھوٹی عمر پر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے مطلب کتنی محبت کی اللہ رب العالمین نے، اور اس کے بعد بھی امت اہمیت نہیں سمجھتی۔ اتنی محبت کی اللہ رب العالمین نے کہ 60 سال کی عمر دے کر ان لمبی لمبی عمر والوں سے زیادہ عبادت اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ رب العالمین تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تو نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت بنا دیا۔ اب ہر سال یہ ایک بار اگر رات مل رہی ہے مطلب 30,000 دن کا آپ کو ثواب مل رہا ہے ایک رات کے اندر، جتنے سال آپ جاگے اتنا ثواب۔ تو اس کی اہمیت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے محنت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً کرنا چاہیے، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رات کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینے کی عبادت بنا دیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ لکھیے، آخری عشرے میں عبادت میں خوب محنت کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں رات کو دن کو خوب عبادتیں کرنا چاہیے۔ اس کی بھی آپ دلیل لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2024، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کان رسول اللہ اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 کہ جب آخری عشرہ آتا آپ محنت کرتے, کمر کس لیتے, خود بھی راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یعنی آپ 5 نہیں پوری 10 رات جاگا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب آخری عشرہ آتا آپ کمر کس لیتے, راتوں کو جاگتے, گھر والوں کو جگاتے اور بہت زیادہ اس عشرے کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. عبادت اللہ کی رضا, اللہ کے لیے محنت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے محنت. یعنی یہ ایک اسپیشل ٹائم ہے جس میں ساری دنیا سے دوری اختیار کر کے آپ کو صرف عبادت کرنا چاہیے. کوشش کریں اپنی مصروفیات, اپنے کام, اپنے کاروبار جتنا ممکن ہو اسے شارٹ کر لیجئے اور زیادہ وقت عبادت کے اندر لگائیے. یہ 1 مہینے کی عبادت انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے, گھر والوں کو جگاتے, کمر کس لیتے. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 10 کی 10 رات جاگا کرتے تھے, صرف 5 نہیں 10 کی 10 رات جاگا کرتے تھے. تو اس میں 10 راتوں کے اندر یعنی پورے آخری عشرے کے اندر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے. نیکسٹ اس کے بعد لکھیے گا شب قدر یا لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ شب قدر یا لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کو کہا جاتا ہے. شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. 21, 23, 25, 27 یا 29 ان 5 راتوں کو آپ جاگیں. ان میں سے ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر جو رات ہمیں بتائی نہیں گئی ہے. یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر کو جاگنا ہے, لیلۃ القدر کی فضیلت ہے, پر لیلۃ القدر بتائی نہیں. آپ نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. صحیح بخاری حدیث نمبر 2017. صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تلاش کرنے کا حکم دیا, ڈھونڈنے کا حکم دیا. یعنی اب سوچئے نا, اللہ رب العالمین 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے تو اتنا تو ہم بھی کر ہی سکتے ہیں نا کہ 5 راتوں کو جاگ کر ڈھونڈیں, تلاش کریں کہ کون سی وہ رات ہے اور 5 راتوں میں خوب عبادتیں کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اب ایسا نہیں کہ یہ 2 بجے بعد عبادت شروع کریں, مغرب سے ہی چالو ہو جائیں. عبادت کرنا, قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, اذکار کرنا, دعائیں پڑھنا, جتنی طاقت اللہ نے دی مغرب سے لے کے فجر تک کا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا پر گزاریں اور آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیں. حدیث بھی آپ لکھ چکے. نیکسٹ اس میں آپ لکھیے گا لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ شریعت نے اس کی کچھ پہچان بتائی ہیں کہ لیلۃ القدر کو کیسے پہچانا جائے. نمبر 1, وہ رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, معتدل موسم ہوتا ہے. صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 231 پیج نمبر 231 والیوم 3 پیج نمبر 231 صحیح ابن خزیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ رات نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے, بیچ کا موسم ہوتا ہے اس رات کے اندر. اور دوسری جو اس کی خاصیت بتائی گئی ہے, دوسری جو اس کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اس رات کو جب صبح سورج نکلتا ہے تو سورج کی لائٹ بہت زیادہ پھیلتی ہوئی نہیں ہوتی ہے, شعاعیں بہت زیادہ پھیلتی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2023 صحیح بخاری حدیث نمبر 2023 کہ لیلۃ القدر کی جو اگلی رات یعنی صبح جب ہوتی ہے, رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سورج کے اندر بہت زیادہ شعاع نہیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ لائٹس نہیں ہوتی ہیں. یہ 2 پہچان. باقی تو کئی لوگوں نے اور بھی پہچان بتائی ہیں کہ رات میں کتوں کی آواز نہیں آتی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, ویسا نہیں ہوتا ہے. پر میں نے جہاں تک تلاش کیا مجھے 2 چیزیں جو حدیث سے ملی ہیں, ایک وہ رات معتدل موسم ہوتا ہے, سکون اطمینان والا موسم ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ دوسری جو بتائی گئی وہ یہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس میں بہت زیادہ شعاعیں نہیں ہوتی ہیں ابتدا کے اندر.
یہ دو جو مین پہچان یا علامتیں جو ہیں مجھے تلاش کرنے پر ملی۔ اگلی چیز، اس رات کی دعا کیا ہے؟ اس رات کی کیا کوئی خاص دعا ہے؟ تو یقیناً لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے، اور وہ دعا آپ لکھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نوٹس میں انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی بھی آ جائے گی، چاہے تو آپ لکھ بھی لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ رب العالمین، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ہم اپنی معافی کی دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ رب العالمین میں نے خطائیں کی، میں نے گناہ کیے، میں نے غلطیاں کی، میں نے تجھے ناراض کیا، لیکن تو نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ موقع عنایت فرمایا، پھر وہ موقع دیا ہے جس میں گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو الہ العالمین، اے رب العالمین، اے خالق مالک اللہ رب العالمین، تو مجھ سے ناراض مت ہو، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس رات کی ایک اسپیشل دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ نے ہمیں سکھائی، تو ہم عام عبادتیں تو کریں ہی کریں، پر ساتھ میں اس دعا کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے اور اس رات کی ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ ایک آخری پوائنٹ آپ کے سامنے باقی ہے جو مجھ سے پچھلی بار رہ گیا تھا، رمضان کی فضیلتیں۔ اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں، یہ ایک آخری پوائنٹ جو رہ گیا تھا اس کو بھی کور کر لیں تاکہ آج ہماری یہ رمضان کا باب مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ رمضان کی فضیلت، ویسے تو روزے کی فضیلتیں میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، پر اسپیشلی رمضان کے مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں 3-4، وہ بھی آپ لکھ لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن آپ کی میری ہدایت کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا ذریعہ، مسلمان کی زندگی کا دستور، منہج، اصول، بنیاد، عمل، وہ قرآن کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی، اس قرآن کے نازل ہونے کا یہ مہینہ ہے، یعنی رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ رب العالمین کا فرمان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کے مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، تو اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن کی بہت زیادہ اہمیت سمجھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن سے دل لگانا چاہیے، اور عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تو قرآن ملتا بھی نہیں ہے، اچانک ڈھونڈنا پڑ جائے تو پریشانی آ جاتی ہے، کہاں رکھا تھا لاسٹ ٹائم، یاد ہی نہیں ہے، جو پارے پڑھتا تھا کہاں رکھا لاسٹ ٹائم، ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 11 مہینے بعد ڈھونڈتے ہیں نا۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ہم لوگوں کی حالت وہی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کی کامیابی کی وجہ تھے وہ قرآنی مسلمان تھے، اور ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں۔ رمضان میں دین، رمضان میں داڑھی، رمضان میں ٹوپی، رمضان میں عبادت، رمضان میں قرآن، رمضان میں نماز، رمضان میں دین، چاند جیسے ہی نظر آیا واپس ساری وہی پرانی زندگی۔ وہ قرآنی مسلمان تھے اس لیے کامیاب تھے، اور ہم رمضانی مسلمان ہیں اس لیے ہم ناکام ہیں۔ تو قرآن کو ساری زندگی دل سے لگاؤ، ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ہر رات، ہر وقت، ہر لمحے قرآن سے محبت، قرآن کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت یہ کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اس رمضان میں لیلۃ القدر ہے، جس کے دلیل کے طور پر آپ سورہ قدر کو لکھ لیجئے، سورہ قدر جیسے پیچھے آپ لکھ ہی چکے ہیں، الگ سے صرف پوائنٹ بھی لکھ لیں گے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ الگ الگ چاہو تو آپ لکھ لیجئے 3، 4، 5،
اور ایک ساتھ لکھنا ہو تو تھرڈ پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو الگ الگ بنا لیں۔ پوائنٹ نمبر 3، 4، 5، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دلیل ایک ہی ہے، ایک ہی روایت کے اندر تینوں فضیلتیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1071، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو بہکائے نہیں، آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو گناہوں کی طرف لے کر نہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا انعام جو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہوتا ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شیطان کو قید کرنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ اب گناہ نہیں ہوں گے؟ جس نے 11 مہینے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہو، شیطان کے ساتھ رہتا ہو، شیطانیت کی زندگی گزارتا ہو، اب اگر 1 مہینے شیطان قید بھی ہو جائے تو اسے فرق کیا پڑے گا؟ وہ تو گناہ کرے گا نا، کیونکہ اسی ٹریننگ ہی شیطان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی زندگی شیطان کے ساتھ گزر رہی ہے، تو اپنے آپ کو شیطان سے دور کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک آخری پوائنٹ اور بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آج کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2088، سنن نسائی حدیث نمبر 2088، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے کرنے والے آگے آ، اے برائی کے کرنے والے پیچھے جا۔ اور ہر دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا کہا حدیث میں؟ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے کرنے والے آگے آ، اے گناہ کے کرنے والے پیچھے جا۔ اور ہر روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان، یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ اپنے اندر کتنی فضیلتوں کو رکھتا ہے، کتنے مقام اللہ رب العالمین نے جو اس رمضان المبارک کو عطا کیے ہیں، اس کی فضیلت اگر نہ سمجھ پائیں، اس کے رات دن عبادتوں میں نہ گزار پائیں، اس کے رات دن کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، وہ بندہ بڑا عجیب ہوگا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوگا جو رمضان کی قدر نہ کر پائے۔ رمضان بڑی افضل چیز ہے، رمضان کا مہینہ بہت افضل ہے، اس کی عبادتیں بہت زیادہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اس مہینے کی قدر کیجئے گا، اس کے عبادت کیجئے گا، اپنے صدقات کر کے، خیرات کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، جو طاقت جو نیکی آپ جانتے ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ کیجئے، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما دے۔ اسی پر تقریباً میں پھر کہتا ہوں کہ جتنے پوائنٹ کوشش کرتا ہوں کور کر پانے کی کور کیا، چھوٹا تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر بھی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ رمضان کا یہ ٹاپک تقریباً ہمارے سامنے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہی مولا رب العالمین ہم تمام کو تو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کو حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔